اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ قریب ہے، اس کے لیے ہر ایک کے ذہن میں ہوگا بھی کہ ہمیں تیار ہونا ہے رمضان کے لیے۔ اس کے آنے سے کتنے پہلے سے دن گن ہی رہے ہوتے ہیں کہ اب 100 ڈیز رہ گئے، اب 90 ڈیز رہ گئے، اب تو اور بھی الحمدللہ بالکل ہی قریب ہے رمضان کا مبارک مہینہ۔ اس کے لیے ایک بڑی چیز جو یاد کرنے کی ہے ہمارے لیے وہ یہ کہ ویسے بھی رمضان کے علاوہ بھی قرآن میں جیسے اہل ایمان کو ترغیب دلائی گئی کہ دوڑو، کہ وسارعو آتا ہے کہ سرعت سے آگے بڑھنا، تیزی سے آگے بڑھو، دوڑو، الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، مغفرت کی طرف، اپنے رب سے مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے 133۔ اس کے علاوہ سورہ حدید میں بھی اسی طرح کی آیت ہے، آیت نمبر 21، سابقو کا لفظ ہے وہاں پہ، سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب سے مغفرت کی طرف، وجنت، اور جنت کی طرف، ارضھا، جس کا ارض، جس کی چوڑائی، جس کی وسعت، کا ارض السماء والارض، آسمانوں اور زمین جتنی جس کی وسعت ہے اس کی طرف دوڑو، اس جنت کی طرف دوڑو۔ اس جنت کی طرف ہی دوڑنا ہے۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا گول یہی ہے کہ ہم اپنے رب کی رضا حاصل کر لیں، اس ہمیشہ ہمیشہ کی بھلائی کو حاصل کر لیں، کامیاب ہو جائیں وہاں پہ۔ اور وہ دوڑ جو ہمیں سارا سال ہی اپنی زندگی کے ہر لمحے میں کرتے ہی رہنا ہے، کوششیں ہمیں کرنا ہی ہیں، اسی کوشش کے لیے اب جو آنے والے مبارک مہینے میں ہمارے لیے اور بھی راستہ جیسے بالکل صاف ہو گیا ہو، شیاطین قید میں، جہنم کے دروازے مومنوں کے لیے بند، جنت کے دروازے کھلے ہوئے، اس طرف جانے کے راستے آسان جیسے ہو گئے ہوں، اور سواریاں بھی بہت تیز جیسے ہمیں حاصل ہو گئی ہوں، کہنا چاہیے روشنی سے زیادہ تیز رفتار جیسے سواریاں مل گئی ہوں۔ کس طرح سے ہر نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ، نفل پڑے فرض کا ثواب، فرض کا ثواب اس سے کہیں زیادہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہوگی۔ اس مبارک مہینے کی ہر رات مغفرت کی رات ہے، آگ سے نجات کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر رات جسے اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ آؤ مغفرت کی طرف۔ ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ، ویسے تو اتنا رحیم و کریم ہے اللہ تعالیٰ، اس کی رحمتیں ہیں ہی بے پایا، اور وہ رحمتیں اور اس پر بڑھ جائیں اس مہینے میں تو ذرا سوچیں کتنا بہترین، کیسا موقع ہے، سنہرا موقع ہمیں مل گیا ہو کہ ہم اپنی جنت بنا لیں، اس جنت کی طرف ہم دوڑیں، اپنے رب کی رضا کو پالیں، اپنے سارے گناہوں کو معاف پالیں، اپنے اس رمضان کو پچھلے تمام رمضانوں سے زیادہ بہتر بنا لینا، یہ ہمارا اصل میں گول ہونا چاہیے۔ ایسا موقع ہمیں نہیں پتا ہمیں کب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آئندہ سالوں میں بھی رمضان کی رحمتیں صحت اور تندرستی کے ساتھ ہمیں عطا فرمائے، لیکن کون جانتا ہے کہ کون سا رمضان اس کا آخری رمضان ہوگا۔ جس طرح نماز بہترین ادا ہو سکتی ہے اگر ہم یہ تصور کریں کہ یہ میری آخری نماز ہے، اسی طرح انشاءاللہ اپنے رمضان کو بھی بہترین رمضان بنا لینے کے لیے ہمیں یہی تصور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کے ایک ایک لمحے سے اس طرح فائدہ اٹھائیں جیسے وہ لمحات ہمیں پتہ نہیں دوبارہ ملتے ہیں یا نہیں ملتے۔ کس طرح سے ہم اس کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ ذکر کی کثرت ہمیں پتہ ہے ہر عبادت کو خوبصورت بنا دینے والی چیز ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کس کی نماز بہتر ہے، وہ جو زیادہ ذکر کرنے والا ہے۔ اسی طرح اور عبادتوں کا پوچھا گیا، آپ نے فرمایا جو ذکر زیادہ کرنے والا ہے، اللہ کی یاد کے ساتھ اپنے رب کے قرب کو محسوس کرتے ہوئے، اور رب کا قرب محسوس بھی زیادہ ہو سکتا ہے نا، ویسے ہی اپنے اللہ کے قرب کو اگر محسوس کریں، جیسے تہجد کا وقت ہو یا حج پہ گئے ہوئے ہوں، تو کتنی اس شخص کو جیسے ایمان کی لذت حاصل ہو جاتی ہے، اسے کتنی زیادہ خوشی دینے والی، دل کا اطمینان، دل کو سکینت دینے والی چیز ہے یہ احساس بھی، یہ ایمان کی لذت کا محسوس ہونا، اپنے رب کے قرب کو محسوس کر لینا۔ اور وہ محسوس ہو سکتی ہے جتنا زیادہ ہم اپنے رب کا ذکر کثرت سے کریں۔ ذکر کے دوسرے آپ کو دروس یاد ہوں گے کہ کیا کیا ذکر کی صورتیں ہیں، کس طرح ہم اس کے قریب ہو سکتے ہیں، رکوع اور سجدوں کے اضافے ہو جائیں انشاءاللہ۔ تہجدیں پڑھنے والے، تراویح کے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق دے، زیادہ سے زیادہ ہم رکوع اور سجدے کر کے اپنے رب سے قریب تر ہو جائیں۔ جتنے سجدے کریں اتنے رب سے قریب ہوں گے۔ صدقہ و خیرات کو زیادہ بڑھا کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہی تھا، احادیث میں آتا ہے کہ آپ جیسے
خیر پہنچانے والی تیز ہوا سے زیادہ آپ کے اندر تیزی آ جاتی تھی، لوگوں کو خیر پہنچاتے تھے. جبرائیل علیہ السلام سے روزانہ آپ کی ملاقات ہوتی تھی. آپ کی سنت میں ہمیں پتہ ہے دنیا میں کتنے ایسے ہیں محروم جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہوا ہے. ان کے لیے ہم کوشش کریں ان تک پہنچانے والے ہوں اپنے صدقہ و خیرات کو. اور پھر یہ کہ قرآن سے قریب ہو کر، قرآن جو اللہ کا کلام ہے، وہ جو ہمیں اپنے رب سے جوڑنے والی چیز ہے، جتنا زیادہ ہم قرآن پڑھنے والے ہوں، جتنا زیادہ ہم قرآن سے قریب ہوں، انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ ہم اپنے رب سے قریب ہوں گے. ہمیں راستہ دکھانے والی چیز ہے. نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن سنتے اور سناتے تھے، پورا قرآن سنتے اور سناتے تھے. اسی سنت کی پیروی میں الحمدللہ مسلمانوں کی اکثریت پورا قرآن اس ماہ میں ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے، بلکہ ایک سے زائد دفعہ بھی. اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. یہ بھی بات ہے کہ اس کے علاوہ بھی رمضان کی اہمیت ہے ہی قرآن کے باعث. ابھی جو آیات ہم نے سنی تھی کہ سورہ بقرہ میں آنے والی رمضان کے بارے میں، اس میں کیا بات تھی؟ سب سے پہلے جو اہمیت کی بات جو بتائی گئی تھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. روزے کی بات پہلے نہیں آئی. رمضان کی جب اہمیت بتائی جا رہی ہے تو اس میں روزے کی بات نہیں، بلکہ پہلی کیا بات ہے کہ فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل ہوا. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت اور بینات، روشنی، الہدا والفرقان، کھول کھول کر فرق بتا دینے والی، حق اور باطل کا فرق کھولنے والی کتاب. کس راستے پہ جائیں، کس راستے پر نہ جائیں، وہ کھول کھول کر بتا دینے والی کتاب. اس کتاب کو جتنا ہم سمجھیں، جتنا پڑھیں، ظاہر ہے اتنا ہی ہم تقوی حاصل کر سکیں گے. تقوی کا مہینہ ہے نا، تقوی حاصل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور وہ تقوی کس سے حاصل ہوگا؟ جتنا زیادہ ہم اپنے رب کے کلام پہ غور کر رہے ہوں گے، تدبر کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں. جیسے ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ کتنا بڑا فرق ہے. قرآن پڑھنے کا خود اپنا بہت فائدہ ہے، اس کا خود بہت اجر ہے. قرآن کے الفاظ تو پڑھنا ہی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہم پورا قرآن ضرور ختم کریں، لیکن اس کو جب ہم سمجھ کر پڑھ رہے ہوں تو پھر وہ کتنے گنا زیادہ وہ اس کا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں. اسی کے لیے الحمدللہ دور تفسیر کے سلسلے ہر جگہ میسر ہیں. انشاءاللہ ہم ان سے بھی پورا فائدہ اٹھا سکیں. انشاءاللہ تعالی ہم نے دور تفسیر میں تو ہم کوشش کریں گے کہ مختصر کریں، لیکن آپ میں سے ہر ایک کا ضرور پلان ہوگا، اور ہمیں رمضان کے لیے اپنے پلان بنا ہی لینے چاہیے کہ ہم اس رمضان سے زیادہ بہترین فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں. اس میں سے ایک یہ بھی ضرور آپ کا پلان میں شامل ہی ہوگا کہ پورا قرآن کا ترجمہ ہم ایک ساتھ پڑھ جائیں. ایک ساتھ پڑھنے میں، جلدی پڑھنے میں، ایک تو یہ مبارک مہینے کی جو رحمت ہے، اس میں ایک وقت ایسا مبارک ہے، اور جس طرح سے کہ فجر کے وقت میں قرآن زیادہ سمجھ میں آتا ہے، اس کے ہم معنوں پہ زیادہ بہترین طریقے سے غور کر سکتے ہیں. اسی طرح اس رمضان کے مہینے میں اپنے رب سے زیادہ قریب ہے. اس وقت ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ ہم اسے پورا فائدہ اٹھائیں.